اب تقریباً 59 برس گزر چکے تھے، بس ایک اور سال باقی رہ گیا ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ کورس خدا کا خادم ہے جو خدا کی مرضی پوری کرے گا۔ وہ حکم دے گا کہ ہم اپنے ملک کو واپس جائیں۔ اے ہمارے خداوند، خدا کائنات کے بادشاہ، تو مبارک ہے۔ کورس نے یہودیوں کو ان کی اسیری کے 70 برس بعد آزاد کر دیا، بالکل اسی طرح جس طرح کہ کلام مقدس میں پیش گوئی ہوئی تھی، اور 5,60,000 کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے واپس آئے شہر، جس طرح کہ خداوند نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اس نے یہ زمین ہمیشہ کی میراث کے لیے ہمیں دی ہے۔ اس نے ہمارے بزرگوں کو خبردار کیا تھا کہ اگر ہم غیر معبودوں کی عبادت کریں گے تو وہ ہمیں ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں دے دے گا، لیکن اس نے عہد کیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کبھی بھی نہ بھولے گا۔ خداوند نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اب جب کہ ہم لوٹ آئے ہیں، ہمیں ضرور اس کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ اے خداوند ابراہیم کے خدا، جیسے تو نے وعدہ کیا تھا، تو ہمیں واپس لے آیا ہے۔ ہمیں اپنے راستوں پر چلنا سکھا۔ ہمیں منظم ہونا چاہیے۔ ہم سب سے پہلے دیواریں تعمیر کریں گے اور اس کے بعد ہم ہیکل کا کام شروع کر سکتے ہیں۔ میں تازہ پانی لے کر آیا ہوں، چلو کام شروع کریں۔ دانیال بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اس لیے وہ باقی لوگوں کے ساتھ واپس نہ گیا۔ وہ ابھی تک ایک اہم کردار ادا کر رہا تھا، کیونکہ وہ مادی اور فارسی سلطنت کے بادشاہوں کو مشورے دیتا تھا۔ یہ سلطنتیں اب بابل کے شہر میں قائم تھیں۔ خداوند نے اس کو مستقل حتا کے آخری دنوں کے بارے میں بھی کچھ اور رویہ ظاہر کیا۔ ایک خواب میں اس نے لوہے کا حیوان دیکھا۔ ایک فرشتے نے اس کو اس کا مطلب بتایا۔ خداوند تجھے دکھا رہا ہے کہ آخری دنوں میں کیا ہوگا۔ اس نے نبوکد نظر پر ظاہر کیا کہ 4 سلطنتیں قائم ہوں گی۔ اب تک صرف 2 ہیں۔ مادی فارسی سلطنت کے بعد یونانی سلطنت آئے گی۔ وہ تیزی کے ساتھ فتح کرے گی، لیکن جلد ہی اس کو زوال آ جائے گا اور وہ 4 سلطنتوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے اور آخر کار صرف 2 رہ جائیں گے۔ یہ کئی برسوں تک وقفے سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے۔ آخر کار ایک 4تھی سلطنت ان کو فتح کرے گی، اور پیتل کا یہ حیوان اسی بات ظاہر کرتا ہے۔ 4تھی سلطنت لوہے کی طرح ہوگی، پچھلی ساری سلطنتوں سے زیادہ طاقتور اور خطرناک۔ وہ سب کچھ فتح کرے گی، لیکن آخری دنوں میں یہ سلطنت 10 قوموں میں تقسیم ہو جائے گی۔ پھر ایک آدمی امن کی باتیں کرتا ہوا برپا ہوگا۔ یہ آخری سینگ ہے جو حیوان کے سر پر اگا ہے۔ آخری دنوں میں وہ خوشامد اور امن کا وعدہ کرے گا تاکہ فتح اور تباہی کر سکے۔ اس کے بعد وہ یہودی ہیکل کے مقدس مقام میں اجاڑنے والی مکروشے کو کھڑا کرے گا اور باقاعدہ طور پر اس کو ناپاک کرے گا تاکہ قربانیوں کا سلسلہ رک جائے۔ اس کے بعد ساری زمین پر شدید مصیبت کا وقت آئے گا، لیکن راست باز چھڑائے جائیں گے۔ دانیال خداوند چاہتا ہے کہ تجھے یہ بات معلوم ہو کہ کب اور کیا ہونے والا ہے۔ ہیکل کی بحالی اور تعمیر نو کے حکم کو 483 برس گزر جائیں گے، جس کے بعد مسیح اپنے لوگوں کے گناہوں کو مٹا کر قتل کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہیکل ایک دفعہ پھر تباہ ہو جائے گا۔ یہ پیشن گوئی پوری ہوگی اور مسیح ممسوح ہوگا۔ گناہوں کی خاطر صلح کی جائے گی اور انسان کو ابدی راست بازی بخشی جائے گی۔ دانیال کے بیان کے مطابق مسیح بالکل اسی دن یروشلم میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوا جب 483 برس مکمل ہوئے۔ خداوند نے آدم اور حوا کو بتایا تھا کہ عورت کی نسل میں سے ایک شخص آئے گا اور ابلیس کا خاتمہ کرے گا۔ اس نے نوح علیہ السلام کو بتایا تھا کہ مسیح سم خاندان میں سے آئے گا، نہ کہ یافت اور حام میں سے۔ خداوند نے ابراہیم کو بتایا کہ نجات دہندہ اس کے بیٹے اسحاق کی نسل میں سے ہوگا۔ خداوند نے اسحاق کو بتایا کہ عہد فرزند اس کے بیٹے یعقوب میں سے آئے گا، اور اس نے یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ مسیح یہودا میں سے نکلے گا۔
खुदावन ने कई नबियों को अहद के निजात दंदा की ज़िंदगी के बारे में बड़ी ख़ास पेशन गोइयाँ दी। उन्होंने कहा कि उसकी ख़ास हजूरी हमेशा तक होगी। वो यहूदा के शहर बैतुलहम में एक कुंवारी से पैदा होगा और हलीम और फरूतन होगा और गधे पर सवार होगा। खुदावंद अपनी रूह इस पर अंडेलेगा और वो गैर कौमों की अदालत करेगा और गैर कौमों के लिए रोशनी होगी और ज़मीन के सब लोगों के लिए निजात हासिल करेगा। वो रंज आशना मसीहा होगा और अपने लोगों से रद्द किया जाएगा, और जब उसकी मौत वाक़ होगी तो उसके हाथों और पाँव छीदे जाएंगे, उसके कपड़े उतार लिए जाएंगे और उसे प्यास लगेगी, लेकिन पानी की बजाय पीने के लिए उस सर कर दिया जाएगा। वो चोरों के दरमियान मरेगा और अमीर आदमी की कब्र में दफनाया जाएगा। 4 सल्तनतों के बारे में दानिएल की पेशन गोइयाँ बिल्कुल उसी तरीके से पूरी हुई जैसे उसने बताया था। 330 कबल मसीह में सिकंदर आज़म, जिसका ताल्लुक यूनान से था, ने एक मुहिम शुरू की जो 7 बरस में मुकम्मल हुई। उसमें उसने आधी दुनिया को फतह किया, जिसमें मादी फारसी की वसी सल्तनत भी शामिल थी। यूनान की ताकत 186 कबल मसीह तक रही और उसके बाद चौथी सल्तनत रूम ने फतह का आगाज़ किया। नबूकदनज़र के ख्वाब के मुताबिक रूम को लोहे के हाथों और पाँवों से तशबीह दी गई थी और दानिएल की रोया में उसे पीतल का हैवान कहा गया था, जो अपनी ताकत और सरहदों को बढ़ाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के नबियों ने पेशन गोइयाँ की थी। 5 कबल मसीह में उसने इसराइल पर लोहे के हाथ की तरह हुकूमत की। 500 बरस बाद दानिएल की पेशन गोइयों को तकरीबन 500 बरस से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था। 6 कबल मसीह में रोमियों ने यहूदियों को मजहबी आज़ादी दी, लेकिन उनसे भारी महसूल लेते। हैकल की तमीर नौ हो चुकी थी और ये यहूदी ज़िंदगी का मरकज़ भी। ज़्यादातर लोगों को आने वाले मसीह की पेशन गोइयाँ भूल चुकी थी, लेकिन कुछ लोग अब भी शरीयत की पैरवी करते और मसीह का इंतज़ार कर रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी भी था जिसका नाम शमऊन था। वो एक नेक आदमी था और उस शख्स को देखने का आरज़ूमंद था जिसके बारे में नबियों ने बताया था। उसने बड़े अरसे तक पेशन गोइयाँ पढ़ी और वो जानता था कि अब वक्त नज़दीक आ गया है, लेकिन वो अब काफ़ी बूढ़ा हो गया था और शायद ज़्यादा अरसे तक ना जी सकता। 4000 बरस पहले खुदावन ने पहली दफ़ा हवा के साथ वादा किया था कि उसकी नस्ल में से एक शख्स आएगा और शैतान के कामों को ख़त्म करेगा। अब वक्त आ गया था। 350 से ज़्यादा पेशन गोइयाँ पूरी होने के लिए यह तैयार थीं।